بات کریں گے سندھ پولیس کی خاتون ایس پی نسیم پنور آرا کے بیٹے کے خلاف ڈیفنس تھانے میں درج ایف آئی آر 341/2026 پر۔ آج کے پروگرام میں ہم اس ایف آئی آر کی پوری طریقے سے پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ہم اس ایف آئی آر کی اندرونی اور اصل کہانی آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس ایف آئی آر کے تانے بانے جیو نیوز کے شہید صحافی ولی بابر کے کیس سے جا کر ملتے ہیں، ولی بابر کے کیس کے مرکزی ملزم لیاقت ٹینشن سے جا کر ملتے ہیں؟ اگر ملتے ہیں تو کیوں ملتے ہیں؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک چونکا دینے والی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ جو ایف آئی آر ہے 341/2026 جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایف آئی آر نہیں، ایک بہت بڑی سازشی تھیوری ہے۔ ایک ایسی سازشی تھیوری جس میں خود محکمہ پولیس کے افسروں کی جو ہے وہ سازشیں، ان کی چالاکیاں، ان کی مکاریاں اور ان کا جو ہے وہ انتقام جو ہے وہ صاف طور پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ پولیس والے جو ہے وہ دوسروں کو گھیرنے کے لیے جو ہے وہ ایف آئی آر جال کے طور پر استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس بیماری میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ اب ایف آئی آر کا جال، ایف آئی آر کا یہ ہتھیار جو ہے خود اپنے پیٹی بند بھائیوں اور ان کے بچوں کے خلاف بھی جو ہے وہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس 341/2026 کی جو یہ ایف آئی آر ہے، اس میں ہمیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی کہ جس نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ خاتون ایس پی نسیم پنور آرا کا صاحبزادہ ہے، اور جس پولیس افسر نے جو ہے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ کارنامہ سر انجام دے کر سندھ پولیس کا سر جس افسر نے شرم سے جھکا دیا ہے، وہ پولیس افسر جو ہے سب انسپکٹر شازین شکیل، جو کہ کئیوں بعد پولیس چوکی کے انچارج ہیں، وہ خود بھی ایک ایس پی سرفراز کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں۔ ایس پی سرفراز اور خود نسیم پنور آرا دونوں ایک ہی بیچ میں، یعنی کہ دونوں بیچمیٹ ہیں، اور دونوں میں جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے ایک رقابت چلی آ رہی ہے پیشہ ورانہ۔ اب اس وقت جو ہے خود نسیم پنور آرا جو ہے وہ پرموشن زون میں ہے، انہوں نے سینیارٹی کے لیے اپیل کر رکھی ہے، اور معاملہ جو ہے وہ اس وقت اسٹیشن ڈویژن اسلام آباد میں جو ہے وہ زیر تحقیق ہے کہ ان کی سینیارٹی اگر ان کو مل جاتی ہے تو وہ اپنے بیج میں سب سے پہلے جو ہے وہ گریڈ 90 سے 20 میں یعنی ڈی آئی جی پرموٹ ہونے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ جو ایف آئی آر درج کر کے ان کے صاحبزادے کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک تو اس ایف آئی آر کے اندراج کا صاف مطلب ہے کہ خود نسیم پنور آرا کے پرموشن کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرنا ہے۔ دوسرا جو میں نے 2 پرانی کیسز کا حوالہ دیا کہ کیا ان دونوں کیسز کے تانے بانے جو ہے وہ اس ایف آئی آر 341/2026 سے جا کر کہیں ملتے ہیں، تو اس پر تھوڑا سے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ولی بابر، جس کا تعلق جیو نیوز سے تھا، کس طریقے سے لیاقت آباد کے علاقے میں ریکھی کے ذریعے جو ہے وہ انہیں شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کی ریکھی میں اور اس مخبری میں بھی جو ہے اس وقت کے جیو نیوز کے جو ہے وہ ایک صحافی کا نام آ رہا تھا جو ان سے جو ہے وہ جیلس تھا، اور جیلسی میں جو ہے وہ انہوں نے اس کا کام جو ہے تمام کروا دیا تھا۔ یہ اس وقت کی اطلاعات تھی۔ اب ان کے اس کیس میں جو ہے وہ لیاقت ٹینشن کا نام آ رہا تھا۔ لیاقت ٹینشن
اس کیس کے ملزموں میں شامل تھے، اور بعد میں کہا جا رہا ہے کہ 2010-11 میں غالباً درخشاں تھانے کے علاقے میں جو ہے اس وقت کے تھانے کے ایس ایچ او شفیق تنولی سے مقابلے میں مارے گئے تھے۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو شفیق ٹینشن ہے یہ خود ایس پی سرفراز کے جو ہے وہ برادر نسبتی بتائے جاتے ہیں، پولیس ذرائع کا یہ دعویٰ ہے۔ اب ان کے ان کے برادر نسبتی ہونے کے ناطے جو ہے وجہ سے جو ہے خود اب اس کیس کے جو مدعی ہیں، یعنی کہ ایس پی پنور آرا کے بیٹے کو جس سب انسپکٹر نے گرفتار کیا ہے، یہ شاہزین شکیل جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ اب یعنی کہ سرفراز کے وہ برادر نسبتی ہوئے تو پھر خود شاہزیب شکیل کے ماموں ہوئے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایس پی سرفراز کو اس بات کا شک تھا، بلکہ انہیں کسی نے کہہ دیا تھا کہ یا انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کا جو سالہ پولیس کے ہاتھے لگا اور بعد میں پولیس مقابلے میں مارا گیا، اس کی مبینہ طور پر مخبری جو ہے خود نسیم پنور آرا نے کی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ان میں آپس میں ایک رقابت چلی آ رہی تھی، جس کا اب جا کر جو ہے وہ اس مقام پر جو ہے، اس سٹیج پر جو ہے، اس ایف آئی آر 341/2026 کے اندراج کی شکل میں جو ہے وہ لے لیا گیا۔ یعنی کہ ایک تیر سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بہت سارے شکار کر دیے گئے۔ وہ اپنے برادر نسبتی کی مخبری کے ذریعے مروائے جانے کا بدلہ بھی لے لیا، اور خود ایس پی نسیم پنور آرا جن کا اب پرموشن ہونے جا رہا تھا، اس پرموشن کے راہ میں جو ہے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ایف آئی آر درج کروا کر ان کا جو ہے وہ ریکارڈ خراب کروایا گیا، ایک طریقے سے جو ہے وہ میڈیا ٹرائل کروایا گیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہی اطلاعات جب ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنولی تک پہنچی تو انہوں نے پھر ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا سے کہہ کر جو ہے وہ اس سارے معاملے کی جو ہے وہ شفاف انکوائری کروانے کی تاکید کر دی۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ایس پی کلفٹن جو ہے خود خالد جاوید کو جو ہے یہ معاملہ دے دیا گیا، اور ان کو تاکید کر دی گئی کہ اس سارے معاملے کی جو ہے وہ شفاف تحقیقات کریں۔ کیا واقعی جو ہے یہ جو گرفتار کیا گیا ہے اور جو جس قسم کی ایف آئی آر درج کر کے دفعات کا استعمال کیا گیا ہے، کیا وہ قانون کے عین مطابق ہے کہ یہ مقدمہ یا یہ ایف آئی آر جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، محض جو ہے وہ انتقام لینے کے لیے اختیارات، اور اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ ویپن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور ایس پی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اب دیا گیا انکوائری جو ہے وہ ایس پی کلفٹن جو ہے وہ خالد جاوید کو۔ کیا ہی بہتر ہوتا ہے کہ اس کیس کی انکوائری جو ہے وہ ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے بجائے ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے ایس پی سٹی سے کرواتے، یا پھر ایس پی کیماڑی سے کرواتے، یا پھر خود ایڈیشنل آئی جی کراچی اس سارے معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات ساؤتھ زون کے بجائے ویسٹ زون سے یا ایسٹ زون سے یا پھر سی ٹی ڈی یا پھر سی آئی اے سے کرواتے، تو پھر معاملہ جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ لیکن اب چونکہ ایک ہی ڈسٹرکٹ ایک ہی زون کا معاملہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ اثر و رسوخ کے استعمال ہونے کا پورا امکان ہے۔ دیکھنا یہ کہ اب یہ جو ایس پی کلفٹن ہے خالد جاوید جو ہے وہ اس میں اپنی کیا رپورٹ دیتے ہیں کہ ان کی ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے ایس پی پنور آرا کے بیٹے کے خلاف، کیا وہ ایف آئی آر صحیح ہے یا کہ وہ بددیانتی پر مبنی ہے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ تفتیشی افسر جو ہیں، جو مقدمہ درج جس نے کیا مدعی مقدمہ، انہیں جو ہے وہ شاہزین شکیل کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ نظیر اس وقت ہمارا پروگرام کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کسی کو ہماری ان اطلاعات پر
جو کہ خود ہمراہ ذرائع نے بھجوائی، کوئی اعتراض ہو، کوئی تحفظات ہو کہ یہ جو اطلاعات ہیں یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، یہ صرف سنی سنائی ہیں اور اگر مگر اور کیا سارے پر مبنی، کوئی آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے اس سے متعلق تو آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بتائی ہوئی اطلاع معلومات کی تصدیق کریں گے اور آپ کا نام صیغہ راز میں رکھ کے اس سے اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔